الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے فقہائے شوافع کے شیخ اور بہت بڑے امام شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقہ، اصول فقہ، فن جدل، مناظرہ، خلاف اور دوسرے علوم و فنون کے اندر بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شافعی میں 2 بہت ہی مشہور و معروف کتابیں ہیں جو فقہ شافعی کے 5 متون متداولہ میں شمار ہوتی ہے۔ ایک المہذب اور دوسری ہے تنبیہ۔ اصول فقہ میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام کا درجہ رکھتے ہیں، بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ فن اصول فقہ میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں۔ سب سے پہلے آپ نے التبصرہ فی اصول الفقہ کتاب لکھی، اس کے بعد کتاب اللمع، پھر شرح اللمع۔ یہ جو کتاب اللمع ہے، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تالیف کیا کیا، اس کو تمام مسالک میں بہت ہی مقبولیت حاصل۔ اصول فقہ کا فن ایک خشک فن مانا جاتا ہے بظاہر، حالانکہ ہے نہیں۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللمع میں ایسی تعبیرات اور اتنا بہترین آسان اسلوب اختیار کیا ہے کہ آپ کی عبارتوں میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی دشواری نہیں۔ اصول فقہ کی دوسری کتابوں میں یہ خصوصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کتاب اللمع مختصر کتاب ہے اصول فقہ میں، لیکن امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فن اصول فقہ کے تمام مباحث اس مختصر سی کتاب میں جمع کی۔ یہ آپ کا بہت بڑا خاصہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے، چونکہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے التبصرہ فی اصول الفقہ کے بعد اللمع لکھی ہے، اس لیے اس میں آپ کی پختہ رائے، متفق اقوال، راجح اقوال اس میں جمع ہو گئے کتاب اللمع۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ کتاب کی شروعات میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تعریفات اور تعبیرات اور اصطلاحات بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کتاب کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اصول اور ضابطے جو ہیں فقہ کے، ان میں جو اختلافات ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور اصل بات یہ کہ نقطہ اختلاف، اثر اختلاف کہاں ہو رہا ہے، فقہی مسالک اور مکاتب فکر کہاں سے اور کس بنیاد پر الگ ہو رہے ہیں، ان بنیادوں پر آپ نے نشاندہی کی، بنیاد کو آپ نے سامنے لا کر پیش کیا ہے۔ حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب اللمع کو بہت ہی مقبولیت ملی۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء نے اس کی شروحات لکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو مکمل طور پر قبولیت حاصل ہوئی۔ اصول فقہ کہ فن کو جاننے کے لیے ایک ٹارچ ہے، یہ روشنی ہے، اس لیے آپ نے اس کا نام بھی اللمع رکھا۔ لمعن کے معنی چمکنا۔
یہ روشنی ہے، یہ ٹارچ جس کی روشنی میں آپ فن اصول فقہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا میں ہی ایک یہ شعر ہے، ان شئت شرع رسول اللہ مجتہدا تفتی وتعلم حقا کل ما شرع۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مجتہد بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ شرعی مسائل کا فتویٰ دیں اور شریعت کے تمام مشروع مسائل کو جانیں، فاقصد ہدیت ابا اسحاق مغتنما، تو امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جن اصول اور ضابطوں کی طرف رہبری کی ہے ان کو غنیمت جانیں۔ وَدْرُسْ تَصَانِیفَهُ، ان کی تصانیف پڑھیے، ثم احفظ اللمع، پھر لمع کو یاد کیجیے۔ واقعتاً یہ کتاب اس شعر کا جو ہے صحیح طور پر مصداق ہے کہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ چن چن کر اصول فقہ، فقہی ضابطے، قاعدے اس کتاب کے اندر جو ہے جمع کیے، جن کی وجہ سے نئے پیش آنے والے مسائل کا حل دینا ان اصول اور فقہی ضابطوں کی بنیاد پر آسان ہو جاتا ہے، اور انداز بھی اتنا پیارا ہے، اتنا آسان ہے کہ اصول فقہ جیسا دشوار سمجھے جانے والا فن امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی آسان کر کے پیش کر دیا ہے، تاکہ طلبہ اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھ جائے اور خاطر خواہ فائدہ اس کتاب کے ذریعے سے وہ حاصل ہو جائے، حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے فقہائے شوافع کے شیخ اور بہت بڑے امام شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقہ، اصول فقہ، فن جدل، مناظرہ، خلاف اور دوسرے علوم و فنون کے اندر بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شافعی میں 2 بہت ہی مشہور و معروف کتابیں ہیں جو فقہ شافعی کے 5